پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کو کوئی ادھر سے بلا تھا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے. سبحان اللہ. اس کو اتنا پروٹوکول دیتے تھے، سینے سے سینہ ملاتے تھے. یا رسول اللہ تو یوں نہیں ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا. ادھر سے کہنے کہ یا رسول اللہ تو ایسے نہیں ہوتا تھا، پورا ایسے ہوتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے تھکتے ہی نہیں تھے. ایک دفعہ بھاگ کے اندر آئے، بھاگ کے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہا لوگوں نے تھکا دیا ہے اس لیے بھاگ کے اندر آ گیا. تو میں قربان جاؤں، کیا چیز ہے جس پر میرے نبی نے روشنی نہیں ڈالی؟ میں 100 آدمیوں سے مل کر 101 سے ویسا نہیں مل پایا تو وہی کہے گا بڑا متکبر ہے، صرف وزیرانوں ملتا ہے اور عام بندیاں نہیں ملتا. تو پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ میرے نبی بھی تھک کے بھاگ کے گھر گھس گئے کہ لوگوں نے تھکا دیا ہے اس لیے میں اندر آ گیا. اتنی معمولی باتیں بھی میرے رب نے محفوظ رکھی ہوئی. آپ کو اجوا کھجور پسند تھی اور برنی پسند تھی، اتنی چھوٹی بات بھی میرے نبی کی میرے اللہ نے مجھ تک پہنچائی ہوئی ہے. آپ دودھ میں تھوڑا پانی ملا کے پیتے تھے، یہ بات بھی میرے اللہ نے ہم تک پہنچائی ہوئی ہے. آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی اور گردن کا گوشت پسند تھا. آپ کی بکریوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ عجوا، سکیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، غیسا، کمرا، یہ میرے حبیب کی 9 بکریاں تھیں. میں نے آپ کو ان کے نام بتائے. 10واں اس میں بکرا تھا، یمن، اس کا نام تھا یمن. اور آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، یہ بھی میرے تک پہنچتا ہوا ہے، ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. میں اپنے رب پہ قربان جاؤں جس نے اپنے حبیب کی ایک ایک شے ہم تک 2 گدھے عفیر یافور، 2 خچر دلدل فضہ، 4 اونٹنیاں عذبا، جدعا، شہبا، قصوا. جب آپ مدینہ سے نکلے حج کے لیے آپ قصوا پہ سوار تھے. جب آپ 9 تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوا پہ سوار تھے. جب آپ 10 تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوا پہ سوار تھے. جب آپ طواف زیارت کرنے گئے آپ جدعا پہ سوار تھے. جب آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا آپ عذبا پہ سوار تھے اور آپ کی اونٹنی کے نیچے ابو بکرہ کھڑے تھے. اتنی تفصیل، یہ ابو بکرہ کھلوتے تک ہے. ایک جو چیز میرے نبی کے ساتھ ریلیٹ ہو گئی اللہ نے پکڑ کے باندھ اور اسے ایسے محفوظ کر دیا کہ قیامت تک جیسے قرآن کو کوئی نہیں ہلا سکتا میرے نبی کی سیرت کو کوئی ہلا نہیں سکتا. 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، اور آپ نے اچھی سواریوں پہ بھی سفر کیے. آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد. اب یہاں پھولوں کا یہ پھول پڑے دیکھو، اس میں گلاب سب حالانکہ ہے سارے مصنوعی ہیں، اس میں گلاب نمایاں نظر آ رہا ہے. گلاب کا پھول اللہ نے ایک اس کو حیثیت دی ہے. آپ کے گھوڑے کا نام ورد تھا کہ وہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا. ایک گھوڑے کا نام یعصوب تھا. یعصوب ملکہ شہد کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں. وہ ایسے نمایاں نظر آتی، وہ گھوڑا نمایاں نظر آتا تھا. ایک گھوڑے کا نام تھا ثقب. ثقب کہتے ہیں بہنے کو. تو وہ اس طرح چلتا تھا جیسے پانی چل رہا ہو. سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو، کل فی فلک یسبحون، اڑنے کا. وہ اتنی تیز بھاگتا تھا جیسے اڑ رہا ہو. ثقب، سبحہ، لزاز، طراز، لحیف، سجل، یعصوب، یعبوب، ورد. عالیشان گھوڑوں پہ سوار ہوئے، اونٹوں پہ سوار ہوئے، اونٹنیوں پہ سوار ہوئے، خچر پہ سوار ہوئے، گدھے پہ سوار ہوئے. سزوکی سے لے کر اور مرسڈیز تک سب کے لیے راستہ نکالتی. اچھے کپڑے پہنے، درمیانے کپڑے پہنے، پیوند لگے کپڑے پہنے. ایک اونٹ آج کل کو 3 لاکھ کا آتا ہے. سعد بن عبادہ آئے، یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ کو پیش کرنا ہے. جوڑا ریشمی نہیں تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے اتنی قیمت تھی، وضاحت نہیں ملی. آپ نے فرمایا کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کے خریدا ہے. 81 لاکھ کا جوڑا. آپ کہتے دفع ہو جا، اتنا زیادہ اسراف، اتنی زیادہ فضول خرچ نہیں. آپ کو پتہ تھا میری امت میں بادشاہ بھی آئیں، ان کو میں نے گنجائش دی. یہ سنت نہیں ہے، یہ گنجائش ہے. گنجائش. آپ نے پہنا
اور ان کو خوش کیا، پھر اتار کے آگے دے دی۔ سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے، آپ نے کہا لیا۔ اگلے دن دیگڑ چڑھے ہو بندے نے سر، اور یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ بس آپ کو جو کھلانا تھا میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف مغز نکال کے پکایا، باقی تقسیم کر دیا۔ تو آپ کہتے تو نے بڑی فضول خرچی کی، تو نے تو بہت زیادہ اسراف کیا ہے۔ تو آپ خوش ہوئے، آؤ بھائی ساتھ کی ضیافت کھاؤ، 100 اونٹوں کا صرف مغز پکا کے کھلا دیا۔ اتنی زندگی کا کوئی روپ ایسا نہیں جہاں میرے نبی کی روشنی نہ پڑ رہی ہو، میرے نبی کا نور نہ پڑ رہا ہو۔ آپ لینے والے بنو، آپ پڑھنے والے بنو۔ زندگی کے ہر روپ کو حسین بنانا ہے۔ وہ جو آیت پڑھی تھی جاوید صاحب نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔